السلام علیکم ناظرین، پروگرام ساختنا تارا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، این ویلے پوری دنیا دے وچ مختلف بیماریاں دے بارے ڈسکس کیتا ویندے۔ وہ بیماریاں اتنی زیادہ پھیل دے پین کہ ہر ڈاکٹر ہر سائنسدان ان بیماری دے علاج کیتے تحقیق کرندا پے۔ انہاں بیماریاں دے وچ ایک بیماری کینسر جن دے بارے آکھیا ویندے کہ یہ بڑی خوفناک بیماری ہے، لیکن الحمدللہ اساں سمجھدے پے ہاں کہ کینسر دی بے شمار اقسام دے وچوں ہن موسٹلی اقسام ایہو جے ہن جنہاں دے بارے یہ تحقیق سامنے آ گئی ہے کہ انہاں دا علاج ممکن ہے اور بیماری بھی ختم تھی ویندی ہے۔ لیکن ان دے باوجود سارے عوام دے وچ کینسر دی بیماری دا بہت زیادہ خوف ہوندے، اور جڑے ویلے کوئی بندہ بھی پتہ لگدے کہ میرے کو کینسر تھی گئے، وہ ادھا بندہ تے خوف دی وجہ تو پریشان تھی ویندے اور ٹرامے دے وچ چلا ویندے، اور باقی لوگ بھی وہ گھر دے وچ رونا پٹنا پا لیندے۔ لیکن اج دا پروگرام این حوالے نال بہت زیادہ اہم ہے کہ 4 فروری پوری دنیا دے وچ کینسر دا عالمی دن دے موقع تے منایا ویندے، اور کینسر دی آگاہی، کینسر دے علاج اور کینسر دے بچاؤ دے اُتے مختلف سیمینار، پروگرامز، آرٹیکلز، اور میں سمجھدا کہ آگاہی دے جتنے بھی سیشنز تھیندے ان دا مقصد یہ ہوندے کہ لوگاں کو کینسر تو محفوظ رکھیا ویندے۔ ساڈا اج دا پروگرام بھی ان سلسلے دی ایک کڑی ہے کہ کینسر تو اساں کیویں محفوظ رہ سکدے ہیں، طریقہ علاج کیا ہے، کیا ہر کینسر ناقابل علاج ہوندے یا ہر کینسر تو انسان صحت یاب تھی ویندے۔ ساری خوش بختی یہ ہے کہ سارے نال پروگرام دے وچ ایہو جے ماہرین نے کینسر موجود ہیں جنہاں نے اپنی زندگی کو وقف کیتا ہے کینسر دے مریضاں کیتے۔ ساری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر فاہمیہ عبداللہ، ماہر امراض کینسر ہیں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن مینار کینسر ہسپتال ملتان تو تعلق ہے، تاکہ اساں جی آئیں کو آدے ہیں۔ سارے دوجے مہمان ڈاکٹر عامر ستار، آپ بھی ماہر امراض کینسر ہیں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن مینار کینسر ہسپتال دے وچ سرو کرندے پن۔ ڈاکٹر فاہمیہ فرمائیسو کہ تساں چونکہ بطور خاتون مطلب ڈاکٹر ہونے دے ناطے کیا دیکھتے پے ہو ایک جنرل چیز کہ عورتاں دے وچ زیادہ کینسر تھیندا پے یا مرداں دے وچ تھیندا پے؟ سب سے پہلے تو شاکر صاحب آپ کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا کہ ہم ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پر کینسر کے متعلق بات کر سکیں اور اس کو ڈسکس کر سکیں۔ تو جیسا کہ ہر کسی نہ کسی جو بھی کیمپین ہوتی ہے اس کا تھیم ہوتا ہے، تو اس دفعہ 2022، 2023 اور 2024 کے اندر ورلڈ کینسر ڈے کا جو تھیم ہے وہ ہے کلوز دا کیئر گیپ، یعنی کہ ہم علاج کے ایکول مواقع ہر انسان کو مہیا کریں۔ اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کینسر کون سے زیادہ کامن ہے، تو انٹرنیشنل ڈیٹا ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کا ڈیٹا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں، اور یہ ساری چیزیں ریسرچ سے جو اسٹیٹسٹکس اسٹڈیز ہوتی ہیں کینسر رجسٹریز، اس سے یہ سارا کچھ ثابت ہوتا ہے۔ تو انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو جو موسٹ کامن کینسر ہیں اس میں لنگ کا کینسر یعنی کہ پھیپھڑے کا کینسر پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر چھاتی کا کینسر، بریسٹ یعنی کہ بریسٹ کینسر، اور تھرڈ نمبر پہ بڑی آنت کا کینسر، یہ تیسرے نمبر پہ انٹرنیشنلی۔ لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ڈیٹا ہے اس میں خواتین کے کینسرز کا جو انسیڈنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہے۔ خواتین کے اندر پاکستان کے اندر جو بریسٹ کینسر ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، سب سے زیادہ کامن ہے، اور پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارے ہاں پان، نسوار، چھالیا، تو اس کی وجہ سے دوسرے نمبر پر منہ کا کینسر ہے، زبان کا کینسر ہو گیا، منہ کے اندر والے حصے جبڑے کا کینسر، یہ دوسرے نمبر پر کامن ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ خاص طور پہ خواتین میں جو ہم روٹین میں دیکھ رہے ہیں وہ بچہ دانی کا کینسر ہے، اس کے نچلے حصے کا، جس کو اگر ہم سائنٹیفک اس کی جو ٹرم ہے وہ سروکس کہلاتا ہے، سروائکل کینسر، وہ تھرڈ موسٹ کامن، تیسرے نمبر پہ کامن خواتین میں ہم روٹین میں دیکھتے ہیں۔ اور اگر مرد حضرات کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ منہ کا کینسر، جبڑے کا، زبان کا۔ میں سوال یہ کیتا کہ پاکستان دے وچ جڑی کینسر دی شرح ہے وہ مرداں دے وچ زیادہ ہے یا خواتین دے وچ زیادہ یا بالاں دے وچ؟ اچھا، اس طرح سے اوور آل اگر ہم کریں تو الگ الگ تو ہے، بٹ آبویسلی اس طرح سے کوئی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے کہ خواتین زیادہ۔ کچھ کینسر ہیں ان میں خواتین میں زیادہ رسک ہے، کچھ اسپیسیفک کینسر ہیں ان میں مردوں میں زیادہ رسک ہے۔ جیسے بریسٹ کینسر ہے اس کا آبویسلی وہ مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں کم اس کا انسیڈنس ہے۔ اچھا عامر ستار صاحب، میں پروگرام شروع ہون تو پہلے تہاڈے نال گال کردا پیا ہاں کہ جڑے ہسپتال دے وچ تساں کام کردے پے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن دا ہے مینار کینسر ہسپتال، اج تو 15-20 سال پہلے دی میں گال کرنا، میں جڑے ویلے اتھاں آندا ہاں تو وہ ہسپتال خالی ہوندا ہی، لیکن ہن یہ صورتحال ہے کہ فجر تو گھن کے رات تک اتھاں لوگاں دا رش رہندے۔ اتنی تیزی دے نال کینسر پھیل گئے؟ کینسر کا وجود تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے خصوصاً ہم 20 سے 25 سال سے زیادہ چلے جائیں تو ہمارے ملک میں خصوصاً پاکستان میں جو
تشخیص کے ذرائع تھے، ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز تھیں، وہ بہت کم تھیں. اچھا. اس وجہ سے اکثر مریضوں میں کینسر کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی تھی. کینسر کی تشخیص بہت کم تھی. نو ڈاؤٹ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ امراض بھی بڑھے ہیں جن میں، اور نئے انویسٹیگیشن موڈیلٹیز آنے کی وجہ سے تشخیص کا دائرہ کار بھی بڑھا ہے. اور جس طرح میڈیا کے ذریعے اور باقی سورسز کے ذریعے لوگوں کو پتہ بھی چلنا شروع ہو گیا کہ اگر کینسر کوئی مرض ہے تو قابل علاج بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے، بلکہ ابھی بھی ہم لوگوں کا ایک عام جنرل پبلک کنسیپٹ یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کینسر ہو گیا تو قابل علاج ہی نہیں ہے. اس وجہ سے بھی کچھ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے. اور کچھ یہ ہے کہ آگے پاکستان میں اس کے جو کینسر کی سہولیات ہیں علاج کی بہت ہی کم ہیں، محدود ہیں. یہ بہت دور دراز کے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے بھی پہلے لوگ کم نکلتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تہاڈے جواب دے وچ ایک سوال سامنے آندا پے. تساں ایک گل کیتی بھی ہن کینسر دی تشخیص تحقیق بہت زیادہ ایڈوانس تھی گئی ہے. اچھا، اون دے نال نال اساں تصویر دا دوجا رخ والے پاسے ونجوں. کیا لوگاں نے اون اویئرنیس دا فائدہ چاہتے کہ مطلب ہے کہ وہ کام نہ کرن جویں ڈاکٹر صاحب آدھے پہ کہ پان چھالیا سموکنگ دی وجہ تو زبان دا کینسر، وہ کوئی تعداد گھٹ تھی ہے؟ بدقسمتی سے وہ تعداد اب بھی کم ہی نظر آ رہی ہے. جو ہمارا لائف سٹائل ہے، لیونگ ہے، ابھی اس کی کوالٹی اس طرح سے مینٹین نہیں ہوئی. گو کہ وہ ایک سادہ لائف سٹائل ہے جس کو ہمارے مذہب نے بھی بتایا ہے، اور ہم لوگ عام بھی جانتے ہیں کہ ایک سادہ زندگی میں ہی صحت ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں خصوصاً آپ دیکھیں ہماری ہوا بھی بہت زیادہ پولوٹیڈ ہے. ہمارے کچھ شہر ایسے ہیں جو کہ آلودگی کے انڈیکس میں سب سے زیادہ دنیا کے ریٹس میں آ رہے ہیں. جس کی وجہ سے گلے کا کینسر اور سانس کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، خوراک کی نالی کا کینسر، ان کے رسک بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انہائیجینک خوراک ہے، جس میں ہم لوگ خوراک میں زیادہ صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے آئل جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ رسک ڈاکٹر صاحب خوراک دی والے پاسے آندے پے ہیں کہ تساں آندے پے کہ خوراک دی وجہ تو بھی کینسر تھیندا پے، اور ناقص آئل. عام آدمی دے وسائل گھٹ ہیں آمدن دے، وہ کوشش کرتے کہ سستے تو سستی شے استعمال کرے، سستے تو سستا گھیو استعمال کرے. کوکنگ آئل اور جڑا گھیو ہے اندر کیا فرق ہے؟ وہ کیا مطلب صحت ہوتے اثرات مرتب کریں دیں؟ جنرلی بایو کیمیکل کے لحاظ سے تو ہم کوکنگ آئل کو ذرا زیادہ سیف فیل کرتے ہیں کہ شاید گھی کی نسبت سے زیادہ سیف ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں دیسی گھی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا. خصوصاً ہماری جو دیہی پاپولیشن تھی دیسی گھی کا استعمال کرتی تھی، اور اس وقت سوچا جاتا تھا کہ دیسی گھی کی وجہ سے کوئی مسائل نہیں ہوتے. لیکن اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ہماری دیہی پاپولیشن ہے ان کے دیسی گھی استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی پرابلم آ رہے ہیں. بکاز آج سے کچھ سال پہلے جو لائف سٹائل تھا سادہ تھا، اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز کچھ زیادہ بہتر تھیں. لوگوں کو کچھ 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی جانا تھا وہ چل کر جاتے تھے. لیکن آج کل واک کا، سیر کرنے کا یا ایکسرسائز کرنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈائٹ انٹیک تو کر جاتے ہیں چاہے وہ قوت بخشی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو میٹابولزم مطلب اس کو ایک صحیح طریقے سے جو باڈی کو ہضم کر سکے وہ شاید ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر فہمیہ تو پوچھتا بچیاں خاص طور دے اتنے وہ میٹ والے پاسے نہیں آندیاں، بیف والے پاسے نہیں آندیاں، چکن بہت شوق نال کھاندے. کیا ان دے نال بھی کوئی اثرات مرتب تھیندے صحت جو ہوتے عام طور جو ہوتے؟ ہاں جی، جیسے کہ ڈاکٹر عامر نے کہا کہ غذا کا بہت اہم رول ہے، تو اس کے اندر اگر ہم سائنٹیفکلی یہ بات کریں تو جتنی بھی پروسیسڈ فوڈ ہے، یعنی کہ جیسے پولٹری کی آج کل پوری صنعت ہے، اس کے اندر وہ نیچرل طریقے کے علاوہ ڈفرینٹ فیڈز ہوتی ہیں، اوبویسلی اس میں سنتھیٹک میٹیریل شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشنز ہوتے ہیں کچھ کیمیکل، اور وہ جو کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں جو کیمیکلز بنتے ہیں وہ باڈی میں جا کے کینسر کاز کر سکتے ہیں. تو واقعی خوراک کا بہت رول ہے، اور یہ پولٹری اور ان چیزوں کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے باڈیز کے اندر، خاص طور پہ خواتین کی جو باڈیز ہیں ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے. اور آبویسلی جو ہارمونز ہیں وہ باڈی میں اگر ڈسٹرب ہوں گے تو بہت سارے ایسے کینسرز ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا اور اینڈومیٹریم. تساں یہ سمجھتے ہو کہ جڑا خواتین دے وچ چھاتی دا کینسر ہے وہ اندر زیادہ اثر جڑا ہے وہ خوراک دا بھی ہے، ہارمونز کا. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موٹاپا جو سائنٹیفکلی ہے، موٹاپا، اوبیسٹی، وہ ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کے لیے بھی اور باقی کینسر کے لیے بھی. اگر موٹاپا کسی بھی صورت میں ہوگا، بے شک کوئی بھی آپ غذا کھا رہے ہیں، تو وہ سیدھا لنک کرے گا کینسر کا رسک. جو خاتون جس کا وزن زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے کمپیریٹیولی جس کا ویٹ نارمل ہے، تو اس میں کینسر کا رسک کم ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. اچھا، مطلب اگرچہ سوال بھی اندر نال دا ہے لیکن ایک جنرل سوال ہے کہ لوگ موٹاپا بہت زیادہ تیزی نال پھیلدا پے، موٹاپے تو کیویں بچیا بن سکتے؟ اگین ہیلدی لائف سٹائل، جتنا آپ کھائیں اتنا استعمال کریں. اور استعمال کیسے کریں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی سے. یعنی کہ ہم لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہے کہ بس ہم کھا لیتے ہیں لیکن اس کو یوز نہیں کر پاتے.
تو جتنا بھی آپ کھائیں, آپ کی جتنی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ یوز کریں. جب بھی وہ ایکسیس ہوگا تو وہ موٹاپے کی صورت میں باڈی میں اسٹور ہوگا اور وہ مسئلہ کرے گا. ڈاکٹر عامر ستار صاحب, میں مطلب ایک انفارمیشن دے طور دے کینسر دے بے شمار اقسام یہ ہیں کہ اچانک پتہ چل دے کہ کوئی کینسر تھی کہ اور آخری سٹیج دا کینسر ہے. کیا تمام کینسر یہ جو ہوندن یا انسان دی باڈی دے وچ کوئی تبدیلیاں آمنا شروع تھی ویندن, اور تبدیلیاں کیوں جہاں ہوندن؟ جو اچانک سے پتہ چلنے والے کینسر وہ زیادہ تر ہوتے بلڈ کینسر کی فارم میں. اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں کیونکہ خون ہی ہماری زندگی میں جو میجر ایک پاور ہے جس نے پہنچانی ہے, جو انسان کی زندگی کو چلانا ہے, وہ بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے. جو باقی کینسر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گلٹی کی شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں, جیسے چھاتی کے اندر کینسر ہے یا انسان کے اس حصے میں کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے آگے انویسٹیگیشنز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہم لوگ آگے چلیں. چھاتی کا کینسر عموماً گلٹی شکل میں نمودار ہوتا ہے جو کہ خواتین کو جلدی پتہ چل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے لیے علاج کرانا اور تشخیص کرنا جلد ممکن ہو سکتا ہے. جو خواتین کے باقی گائنیکولوجیکل ٹائپ کینسرز ہیں جو کہ اسپیسیفک خواتین سے ہیں, اس میں ان میں کچھ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہ ان کی تشخیص کے لیے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ فرمیسو کہ تساں یاد پیو کہ ڈاکٹر رجوع سارے معاشرے دے وچ اور خاص طور تے دیہاتاں دے وچ تعویذ گنڈے اور حکمت دے علاج دے ذریعے بھی وہ آدن کہ کینسر دا بڑا شافی علاج موجود ہے. تساں کیا سمجھتے ہو کہ یہ سارے طریقہ علاج ہیں یہ ٹھیک ہیں؟ ہمارے ملک میں جو ابھی کینسر کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ لیٹ پریزنٹیشن ہے, اور لیٹ پریزنٹیشن میں کئی لوگ اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو تعویذ کے ذریعے, دم درود کے ذریعے یا دوسری حکمت کے ذریعے وہ علاج کرا رہے ہیں یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن وہ بیماری کے نتیجے بہت ہی کم ہم نے مریض دیکھے ہیں کہ جو کہ ان علاج کے ذریعے اپنی بیماری کے سپین کو کچھ لمبا کر سکے. ٹھیک ہونے تو دور کی بات ہے کہ وہ بیماری کا ایک ڈیوریشن جسے کہتے ہیں کہ تکلیف سے جسے بچ جاتے ہیں وہ بھی نہیں اچیو کر سکتے اس کے ساتھ. اس کی وجہ سے وہ لوگ لیٹ پریزنٹیشن بہت کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر فہمی فرمیسو کہ جڑے ویلے کوئی مریض تھوڑے کول آندے اور بہت زیادہ پریشان ہوندے وہ کو تساں کیویں ٹریٹ کردے ہو؟ کوئی کینسر تھی گئے خاص طور تے خواتین دے وچ کہ انہاں دے بال چھوٹے چھوٹے ہوندے اور وہ خود ہی مطلب گھر دے سارے معاملات ان دے ہاتھ وچ ہوندے, وہ ول کیویں اپنا نظام بہتر کرن گھر دا؟ اچھا, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مینار کینسر ہاسپٹل پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے انڈر جو کام کر رہا ہے, وہاں پہ ہمارے پاس واک ان کلینک کی فیسلٹی موجود ہے کہ کسی کو بھی اگر ذرا سا بھی کوئی شبہ ہے کہ اس کو کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو اسی وقت ہی چیک کر کے اس کی پوری انفارمیشن اس کو دیتے ہیں, ساری معلومات دیتے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی خاتون آئی ہے تو اس کے اندر اگر اب دو طرح کے سینیریوز ہیں, ایک تو وہ جس کو کینسر کی تشخیص ہو چکی ہے اور دوسری وہ جس کو شک ہے. تو وہ دو ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. جس کے اندر تشخیص ہو چکی ہوتی ہے عام طور پہ کینسر کی, تو وہ ذہنی طور پہ تھوڑے سے تیار ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے. تو وہاں پہ پھر ہم ان کو یہی امید دلاتے ہیں کہ کینسر قابل علاج ہے. یہ بھی اس وقت جب ہم ان کے سارے ٹیسٹ کرا کے سٹیج کنفرم کرتے ہیں. عام طور پہ چوتھی سٹیج کا جو کینسر ہوتا ہے وہ قابل علاج نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی ہم بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مریض کی زندگی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بڑا شاندار جواب دے دے کہ چوتھے سٹیج تے تساں بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہو, کریندے بھی پئے ہو. کتنے عرصے تک کنٹرول تھی ویندی؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ کینسرز کے اوپر کہ کینسر کی مقدار کتنی ہے, کون سی سٹیج کے اوپر ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی جنرل کنڈیشن کیسی ہے. اچھا, اگر تو مریض کی جنرل کنڈیشن فٹ ہے اور وہ علاج, کیونکہ علاج یہ ہمارا نارمل نہیں ہوتا, اس میں ہم کیمو تھراپی کرتے ہیں, شعاعیں لگاتے ہیں, تو اس کے لیے مریض کا فٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے مضر اثرات ہوتے ہیں. اگر تو پیشنٹ فٹ ہے, برداشت کر سکتا ہے اور وہ علاج برداشت کرتا ہے, تو سٹیج 4 میں بھی ہم اس کو لمبا کھینچ کے, کافی سارے پیشنٹس ہیں, جیسے میں اگزامپل دوں بریسٹ کینسر کی, سٹیج 4 پہ ہمارے پاس آئیں, اس میں ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہارمون تھراپی, اس پہ وہ 2-3 سال 4 سال پیشنٹ چوتھی سٹیج پہ بھی چلتے رہتے ہیں. ایون 5-5 سال بھی وہ اپنی لائف گزارتے رہتے ہیں, لیکن آبویسلی ان کو ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے. اچھا, عام طور تے یہ بھی آکھیا ویندے کہ کینسر دا جڑا علاج ہے بہت مہنگا ہوندے. تواڈے اٹامک انرجی کمیشن دا جڑا ہسپتال ہے مینار کینسر ہسپتال ملتان یا بینو ہے یا مختلف شہروں دے وچ اتھاں علاج مہنگا ہے, سستا ہے, مفت ہے, ان دے بارے میں کچھ دسے. اچھا, ہمارے جو اٹامک انرجی کینسر کے ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو وہ مریض جو علاج برداشت کر سکتے ہیں,
اور دوسرے وہ جو علاج برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں انٹائٹلمنٹ. جو بہت ہی غریب مریض آتا ہے اس کو ہم فری علاج کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے, اور اس کے اندر دوائیں بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کل مینار کینسر ہسپتال میں صحت کارڈ کی سہولت موجود ہے, تو صحت کارڈ پہ مریض کا فری علاج ہو جاتا ہے. جب صحت کارڈ نہیں تھا تو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ڈفرینٹ مینار کے اندر, تو وہ اس کے ذریعے ہم مریضوں کو جو مہنگے انجیکشنز ہیں اس میں کافی مدد ہو جاتی ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی مریض علاج برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ سوشو اکنامک اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے, غریب مریض ہمارے پاس آتے ہیں, تو صرف پیسے کی وجہ سے علاج سے محروم کوئی نہ رہے, تو ہماری میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی ہم لوگ فری کروا لیں جو ہمارے پاس کوٹا ہے, اور ان کی جو دوائیں ہیں اور مہنگے ٹیکے وہ بھی ہم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی سے مینار کے اندر ان کی مدد کر کے, تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ سب پیشنٹ کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر عامر صاحب ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਾਰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਟੈਸਟ ਥींदे पन ई वेले? मीनार कैंसर अस्पताल में तकरीबन तमाम ही कैंसर के अमराज का इलाज हो रहा है, जिनमें ब्लड कैंसर की स्पेशलिटीज़ भी शामिल हैं और जो सॉलिड ट्यूमर जो दूसरे कैंसर होते हैं इनकी स्पेशलिटीज़ भी शामिल हैं. इसके अलावा जी इसके तशखीस में हम लोग जैसे डॉक्टर फामी ने बताया कुछ लोग आते हैं शकूक की बिना पर, उनकी तशखीस के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं. अगर कोई पेशेंट को गिल्टी लेकर आया है, ज़रूरी नहीं कि वो गिल्टी कैंसर की, सादा भी हो सकती है, तो हम लोग बेसिक टेस्ट से जैसे अल्ट्रासाउंड से एक्सरे से हम लोग शुरू करते हैं. अगर हमें उनमें कुछ शक व शुबुहात होते हैं तो हम लोग बायोप्सीज़ के लिए जाते हैं. ये तमाम सहूलियात मीनार कैंसर अस्पताल में मौजूद हैं. तशखीस होने के बाद फिर स्टेजिंग वर्कअप होता है जिसमें हम कैंसर की जो तशखीस होने के बाद उसको ये डिफाइन करते हैं कि किस स्टेज में है. उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो एडवांस टाइप के होते हैं जिनमें बोन स्कैन शामिल है, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये तमाम फैसिलिटीज़ भी मीनार कैंसर अस्पताल में एक ही छत के नीचे मौजूद है. अच्छा, जड़ा अपना 4th स्टेज का आखिरी स्टेज का मरीज़ है, क्या तुसा उनका भी ट्रीटमेंट करेंदे हो जो बाद जब तुसा घर चले वंजो तो बन के तुसा इंतज़ार करो मौत का? लेट प्रेजेंटेशन की वजह से हमारे पास अच्छी खासी एक तादाद 4थी स्टेज की आ रही है अभी मीनार में. उनको हम लोग बिल्कुल इलाज करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन उनके इलाज का फैसला उन लोगों की फिजिकल कंडीशन के लिहाज से, उनकी सिवियरिटी और डिजीज़. कुछ स्टेज 4 के ट्यूमर ऐसे आते हैं जो कि पेशेंट की लाइफस्टाइल को अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, तो उसके साथ तो हम लोग फुल एग्रेसिवनेस के साथ मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं. कुछ स्टेज 4 ऐसे आते हैं जिसकी वजह से मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, जैसे वो टोटली बेड पर होता है, वो अपनी सेल्फ केयर जैसे कपड़े चेंज करना, वॉशरूम जाना, खाना खाना, इससे भी आरी हो जाता है. ऐसे मरीज़ों के लिए हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि ऐसा इलाज किया जाए जो कि मरीज़ को के लिए काबिल बर्दाश्त भी हो और उसकी बीमारी को स्लो डाउन भी कर सके. अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमेशो कि ख़वातीन दे विच ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किहड़े कैंसर की इकसाम देखने को मिलते पे? عام طور پہ جو ہم ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں آج کل وہ انڈر دانی کا کینسر بھی بہت کامن ہے خواتین کے اندر, جس کو سی اووری بولتے ہیں. اس کے علاوہ بچہ دانی کا کینسر, اس کے اسپیسیفکلی نچلے حصے کا سروائکل کینسر, وہ بہت کامن ہے. اور مینار میں ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں بہت ساری خواتین اس مرض کے لیے علاج لے رہی ہیں. اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو سروائکل کینسر ہے یا جو یوٹرس کے کینسر ہیں اس میں ایک خاص قسم کی ریڈیشن تھیراپی کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس کو بریکی تھیراپی بولتے ہیں, یعنی کہ عام زبان میں کہیں تو اندرونی شعائیں ہم اس کو بولتے ہیں. تو وہ فیسلٹی ملتان کے اندر صرف مینار کینسر ہاسپٹل کے اندر ہی اویلیبل ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس مختلف باقی ہاسپٹل سے بھی خواتین ریفر ہوتی ہیں, اور اس اسپیشل ٹیکنیک کے ذریعے ہم خواتین کو شفاؤں سے علاج کر کے اس بیماری کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ کامن ہے. خواتین دے وچ کینسر دی ایک سام کیوں تھیندی پئی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیونکہ بیسیکلی ورلڈ کینسر ڈے پہ ہمیں بات ہی اس چیز کی کرنی ہے کہ اس بیماری کے ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ بیماری ہو رہی ہے. اب اس میں ڈفرینٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم سروائکل کینسر کی بات کریں تو اس میں ویکسین کا رول ہے. ویکسینیشن اس میں ہونی چاہیے جو عام طور پہ گائناکالوجسٹ ریکمینڈ کرتی ہیں, اور ینگ ایج میں 9 سے لے کے 21 سال کی جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ان میں یہ ویکسین ہونی چاہیے سروائکل کینسر کے سے بچاؤ کی, اور اس کو بولتے ہیں HPV ویکسین, ہیومن پیپیلوما وائرس. اگر یہ ویکسین ہو جائے, اور دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسکریننگ ہے. اسکریننگ کا مطلب کہ بیماری کے ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ بیماری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ بھی سمپل سا ٹیسٹ ہے, اس کو پیپ سمیئر بولتے ہیں, وہ بھی گائناکالوجسٹ کرتی ہیں. تو یہ پیپ سمیئر اور یہ والی اسکریننگ والا ٹیسٹ اگر یہ ریگولرلی ہو, اگر
عام طور پہ 2 یا 3 سال کے بعد روٹین میں اگر کروایا جائے تو اس سے بیماری ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل بڑی جائے گا. اچھی مطلب گال ہے. یہ فرماؤ کہ جڑے تساں آدھے پہ ویکسین ہے یہ ہر جگہ اویلیبل ہے یا صرف مینار دے وچ؟ جو ویکسین ہے سروائکل کینسر کی وہ ابھی مینار میں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی مینار کے اندر ہم لوگ ٹریٹمنٹ فیسلٹی دے رہے ہیں علاج سے متعلق. اسکریننگ فیسلٹی ہمارے پاس ہے لیکن وہ ابھی فی الحال ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ابھی بریسٹ کینسر تک لمیٹیڈ ہے. بریسٹ کینسر کی ہم لوگ مکمل اسکریننگ فیسلٹی دے رہے ہیں. اس کے اندر میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ اور پورا بریسٹ کلینک اسکریننگ یونٹ ہے ہمارے پاس. تو کسی بھی خاتون کو, کیونکہ آبویسلی بریسٹ کینسر زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو سروائکل کینسر, تو بریسٹ کینسر پہ ابھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. بٹ ان دا فیوچر ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم سروائکل کینسر کی بھی اسکریننگ. اچھا, میرا سوال والا اتھا ہی ہے کہ وہ مطلب ویکسین ہے وہ این ویلے پاکستان دے وچ کتھاں دستیاب ہے, ان دی پرائس کیا ہے؟ عام طور پہ یہ گائناکالوجسٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, تو مینار کے ڈومین میں فی الحال یہ نہیں ہے. پاکستان میں اویلیبل ہے, آسانی دے نال مل ویندی. گائناکالوجسٹ اس میں زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ میں. لیکن پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, ابھی تک ویکسین کا ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا, وہ ہونا چاہیے, بہت ریئر ہے. اچھا, میں تساں بڑی اچھی گال کیتی ہے کہ ٹرینڈ نہیں ہے. ٹرینڈ کئی شیاں دا بھی سارے کول کوئی نہیں. سارے کول ٹرینڈ ہے کھاون دا, پیون دا اور بیماریاں کو اپنے گھر سڈن دا. تو یہ فرمیسو کہ یہ جو ٹرینڈ ہے ایک تبدیل کیویں تھی؟ یہ ابھی جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کیا ہے ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے, اس پہ ہم نے بات کی ہے اسکریننگ پہ, اور اسکریننگ میں ہی ویکسین کا رول ہے زیادہ تر, اسکریننگ سے پہلے پریونشن کا, بچاؤ کا. تو اسی طرح سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بات کر کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ویکسین ہے اس کے لیے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو آبویسلی یہ پھر ٹرینڈ بننا شروع ہو جائے گا. جس طرح آج سے 5-6 سال پہلے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ پہ کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی. نہ کسی کو میموگرافی کا اتنا آئیڈیا تھا, نہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کا. اب یہ اویئرنیس کیمپینس کر کر کے بات کر کے ایک سارٹ آف ہم نے ٹرینڈ ڈیولپ کر لیا ہے کہ اب بریسٹ کینسر کی آگاہی ہو گئی ہے. اب ایون اکتوبر کے مہینے میں جس طرح موبائل فونس کے اوپر بھی بریسٹ کینسر کے میسیجز چلائے جاتے ہیں, اس طرح آہستہ آہستہ ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم علاج تو ہے ہی ہے, بٹ اس سے پہلے اویئرنیس پہ ہم جائیں تاکہ لوگ اس پر بات کریں, اس کے بارے میں پوچھیں, تاکہ یہ چیز کامن ہو جائے اور ٹرینڈ بن جائے. ڈاکٹر عامر سار صاحب, ڈاکٹر فامیہ نے پروگرام دے آغاز دے دسایا ہے کہ 2020 21 22 23 ایک کینسر دا جڑا ہے سال منایا ویندے, ان دا پیغام تساں سامنا چاہ سو کہ وہ کیا ہے؟ WHO دی طرف تو سلوگن یہ آتے ہیں تقریباً 3 سال کے لیے. اچھا, اس دفعہ 2022 میں جو آیا تھا وہ تھا کلوز دا کیئر گیپ. اچھا, مطلب اس کا مین یہی ہے کہ جو پیشنٹ ہے علاج ہر کسی تک پہنچ جائے. تو باقی دنیا ظاہری بات ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو وہی ٹرینڈ والا ہے مین کام کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں جب بھی بیماریوں میں کس ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے. ابھی ہمیں جو سب سے بڑا ایک ہرڈلز آ رہی ہے, ہمارے پیشنٹس کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اگر مجھے کوئی ایشو ہوا تو مجھے کہاں جانا ہے. اس کے لیے ایک سوسائٹی کو, ہمارے میڈیکل سینٹرز کو, ہمارے DHQs کو, ہمارے BHUs کو, ان کو وہاں موجود ڈاکٹر اور جو میڈیکل سٹاف ہے ان کو ٹرین ہونا ضروری ہے کہ ایک اب ہر چیز کے لیے ایک الگ اسپیشلسٹ موجود ہے. سرجن ہے, اس نے سرجری کرنی ہے لیکن کوئی فزیشین سرجری نہیں کرتا. فزیشین ہے, اس نے دوسرے معاملات کو دیکھنا ہے بٹ وہ سرجری نہیں کرے گا. ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ کہ شاید ایک ہی ڈاکٹر ہے جو کہ سرجری بھی کرتا ہے, جو کہ میڈیسن بھی دیتا ہے اور باقی الٹرا ساؤنڈ بھی وہی کرے گا. بٹ اب یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. پیشنٹس کو صحیح ڈاکٹر تک رسائی سب سے اہم ہے. اس کے بعد ہی جلد تشخیص اور جلد ٹریٹمنٹ کے لیے ہم لوگ پیشنٹ کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. اچھا, یہ فرمیس ہو کہ عام آدمی کو کیویں پتہ لگے کہ ڈاکٹر عامر ستار جڑے ہیں اے فزیشین ہیں کہ سرجن ہیں یا ایک بیا کام کرنے پہ, یہ اویئرنیس نہیں ہوندی. اویئرنیس سیشن کتنے ضروری ہیں؟ اویئرنیس سیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ٹی وی اور ریڈیو پروگرام کے ساتھ ساتھ جو عام چھوٹے ایریاز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ ڈیفرنٹ سیمینار اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, جو بچیاں اسکول جاتی ہیں, ان کو ایک آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ان کو ایک علم آگاہی دینی چاہیے. جنرلی اسپیکنگ ہمارے جو تعلیم ہے وہ کتاب کی شکل میں دی جاتی ہے, بٹ ڈفرنٹ طریقے ایک تو دوسرا مطلب ہے کہ مختلف مہینے دے سال دے وچ جویں فروری ہے, اکتوبر ہے, بے مہینے ہیں تساں کینسر دے بارے پروگرامز کرندے ہو. ان دا مقصد جڑا ہے کیا وہ پورا تھیندا پہ؟ جی, اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر فامی نے بتایا نا کہ بریسٹ کینسر کا آج سے کچھ عرصے سال پہلے تک لوگوں کو آگاہی نہیں تھی کہ اسکریننگ بھی کوئی چیز ہے, بٹ اب ہمارے مینار میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے قائم ہے جس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی پیشنٹ کو اب کچھ عرصہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے پازیٹیو سینس یہ ہے اس کے لیے کہ لوگ اب آنے لگ گئے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بھی مشکوک چیز اپنے جسم محسوس ہوتی ہے اس کو چیک کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر فامیہ, مطلب خواتین دے وچ ایک حجاب دی قدرت دی طرفوں
ایک انہوں کو عطا تھیندی ہے. وہ حجاب دی وجہ بھی سمجھتے ہو کہ زیادہ تر کینسر کے کینسر اندر ہی اندر پھیل ویندے اور دسیں دے کوئی نہ اپنے خامد کو نہ اپنی والدہ کو نہ بھرا کو یا والد کو جڑے بھی انہوں دے سرپرست ہوندے ان دی بھی ایک وجہ بندی ہے. بالکل بالکل یہ بلکہ بہت اہم وجہ ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں ہمارا جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں نار کینسر ہاسپٹل کا کیچمنٹ ایریا ہے, یعنی کہ ہمارے پاس جو جن علاقوں سے مریض آتے ہیں وہ ڈی جی خان, اس کے پیریفری کے سراؤنڈنگ, اس کے علاوہ رحیم یار خان, بلوچستان, وہاں سے سارے مریض آتے ہیں اور خواتین میں یہ چیز بہت کامن ہے. اور ہمارے پاس دیر سے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ خواتین گھر میں بتاتی نہیں ہیں, جھجکتی ہیں, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ورلڈ کینسر ڈے جیسے آج پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اکتوبر میں ہم بریسٹ کینسر پہ پروگرام کرتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں گے جھجک ختم ہو جائے گی. یہ موقع جو ہوتے فیملی ممبران دا رویہ کیا ہونا چاہیے, انہوں دی کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے لفظوں دے وچ؟ اچھا, جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے ہاسپٹل کے اندر تو ہمارے پاس مکس سینیریو آتا ہے. ہم نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جن کی خواتین میں کوئی کینسر ڈائگنوز ہوا تو ان کا جو ہسبینڈ ہیں اور باقی فیملی ممبرز ان کو شدید پریشان بھی ہم نے دیکھا ہے اور کنسرن بھی دیکھا ہے اور بہت زیادہ کہ ہم نے علاج کرانا ہے. اور جو دوسرا سینیریو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن ہمارے دوسرا سینیریو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سینیریو کہ اگنورینس اور مطلب کہ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں, مطلب خواتین, کچھ خواتین ایسی بھی آتی ہیں کیونکہ یہ ہماری فیکٹس ہیں. موسٹلی کیا ڈٹھا تساں مکس پکچر ہم کہہ سکتے ہیں. پہلے آج سے اگر میں 4-5 سال پہلے کی بات کروں, جب میں نے بالکل نیا میں نار جوائن کیا تھا, تب زیادہ سینیریو یہ ہوتا تھا کہ خواتین اگر کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اکیلی آئے گی, ماں کے ساتھ آئے گی, بہن کے ساتھ آئے گی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا علاج کروانے کے لیے. لیکن اب یہ اویئرنیس کمپینس, کیونکہ تب یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید کینسر قابل علاج نہیں ہے, بس اب اس خاتون نے نہیں بچنا, بس اب یہ گئی. تو شاید اس وجہ سے مے بی سوشو اکنامک اسٹیٹس, لیکن اب یہ بات کر کے کہ کینسر قابل علاج ہے, ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا علاج وقت پر کروائیں. تو سینیریو اب تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اب گھر والے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو امید آ گئی ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے, ہمارا مریض بچ جائے گا, ہم اس کا علاج کروائیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. تو اس وجہ سے ڈاکٹر عامر ستار صاحب, کینسر قابل علاج مرض ہے, امید آ گئی ہے. ڈاکٹر فامیہ, کینسر دی ہون تک کتنی اقسام سامنے آئیں؟ کینسر کی اقسام کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا, وہ جسم کے مطلب اعضاء کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دماغ کا کینسر, گلے کا, منہ کا, جسم کے جو بھی باڈی پارٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ کینسر, تقریباً جتنے بھی اعضاء ہیں ان سے ریلیٹڈ کینسر موجود ہے. ہم لوگوں کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی سٹیج ہوتی ہے کہ تشخیص کے بعد وہ کس سٹیج میں ہے. سٹیج 3 تک ہے, قابل علاج میں ہے, دین ہم بھی پیشنٹ کو ایک تسلی دے سکتے ہیں اور پیشنٹ بھی ایک ہمت کر کے علاج کے لیے چل سکتا ہے. اور وہی کینسر سٹیج 4 ہے, اس میں پھر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہرڈلز کافی موجود ہیں اور پیشنٹ کے تکالیف بھی ہونے کا رسک زیادہ موجود ہے. اچھا, کینسر تو سادے پہ کہ سٹیج 3 سٹیج 4 دی گال نہیں کرتے, سٹیج 2 اور سٹیج 1 جی تو علاج کیتا, کینسر ختم تھی گیا, کیا ول دوبارہ بھی تھیمن دا امکان ہوندے؟ رسک موجود ہوتا ہے, پیشنٹس میں واپس آتا ہے کینسر, لیکن ایز کمپیئر ٹو سٹیج 3 جیسے وہ بھی ایک قابل علاج سٹیج ہے, اس کی نسبت بہت کم رسک ہوتا ہے. اور مریضوں کو اگر مکمل کوالٹی کا اسٹینڈرڈ کا علاج مل جائے, جو کیا فیسلٹیز پاکستان میں اور ان کے مینار ہسپتال پاکستان اٹامک انرجی میں بھی موجود ہیں, تو یہ رسک کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, مطلب تساں آدھے پہ سٹیج 1 2 3 4 یہ مطلب تساں بیماری دیکھ کے طے کریں دے ہو یا ان کا کیا طریقہ کار ہو؟ بیماری کے بعد جو مختلف ٹیسٹ کرا کر سٹیج کی حالت دیکھی جاتی ہے. عموماً ہم سٹیج پر اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایک بیماری ایک جگہ پہ نمودار ہوئی, اس کے بعد وہ جسم کے باقی اعضاء کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. اچھا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سٹیج 4 ہے کہ اپنی جگہ کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پر بھی پھیل چکی ہے. ڈاکٹر فامیہ, مطلب ہے کہ میں تارے پاسے عامر صاحب دوبارہ آسا, خواتین دے وچ جڑے ویلے بریسٹ کینسر دی شکایت تھیندی ہے, وہ ماں جڑی ہے انہیں اپنے بال کو کھیر بھی پلایا, ان دی خوراک بھی اچھی ہے, وزن بھی گھٹ آئی, باقاعدگی دے نال سیر بھی کریندی ہے, رات کو بھی جلدی کھانا کھا ویندی ہے, جنک فوڈ بھی نہیں کھاندی پی, ان دے باوجود اگر ان کو تکلیف تھی ویندی ہے, یہ کو کیا دو؟ اچھا, اب بریسٹ کینسر کے اندر رسک فیکٹرز 2 طرح کے ہیں. ایک تو موڈیفائیبل جو آپ نے سارے بتائے کہ جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, غذا ہو گئی, دودھ پلا لیا, پریگننسی ہو گئی. دوسرے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے,
اس میں کیا بظاہر خواتین کا خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے. اچھا فیمیل جینڈر وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کا جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ جو ہارمونل ہسٹری ہوتی ہے جس میں ہم اس کو جو میڈیکل ٹرم میں اگر بولیں تو ہم اس میں مینوپوز بولتے ہیں اور سٹارٹ آف مینسز کے ماہواری کا جو کب سے سٹارٹ ہوئی کب ختم ہوئی, تو اس ٹائم میں کب تک اس کو ایسٹروجن ہارمون ملا. اگر کسی خاتون میں یہ والا ٹائم سپین لمبا ہے تو اس میں رسک فیکٹر بڑھ جائے گا. کچھ ہوتے ہیں جینیٹک کازز, اگر کسی کے خاندان میں بریسٹ کینسر ہے, فیملی ہسٹری ہے, تو اس کے اندر رسک زیادہ ہوگا اور اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو ان ساری باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. نان موڈیفائبل رسک فیکٹر کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, باوجود اس کے کہ اس نے باقی چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہو, پھر بھی چانسز ہوتے ہیں. اچھا تسا یہ بڑی اچھا جواب دیتے ہیں. اندر بھی دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ماں کو کینسر تھے کیا ان دی بیٹی کو بھی تھی سکتے اور کیا ان دے اثرات بیٹے دے وچ مرتب تھیندے؟ اچھا, اب اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم ریلیٹیو رسک کی ٹرم یوز کرتے ہیں. رسک کتنا ہے اس کو بولتے ہیں فیملی ہسٹری, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو, یعنی کہ مدر ہے, اس کے بعد ماں اور بیٹی, اور ادھر سے اس کی بہن کو, یعنی کہ جو خاتون ہے اس کی بہن کو, خاتون کی بیٹی کو اور خاتون کی مدر کو. یہ تینوں فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہو گئے. ان کے اندر اگر خاتون کو بریسٹ کینسر ہے تو 2 سے 3 فولڈ رسک بڑھ جاتا ہے اس کی بیٹی میں, اس کی بہن میں اور اس کی مدر کے اندر بریسٹ کینسر ہونے کا. باقی اگر تو فیملی کے اندر بریسٹ کینسر چل رہا ہے 2 سے 3% رسک بڑھ جائے گا ایز کمپیئر ٹو دوسری خاتون کے جس کی فیملی میں یہ مرض موجود نہیں ہے. باقی ان کے جو بیٹوں کے اندر ہے وہ ایز سچ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کیونکہ یہ فیمیل کی ڈیزیز ہے. فیمیل میں رسک زیادہ ہے. بریسٹ کینسر میل میں بھی ہوتا ہے لیکن فیمیلز کے کمپیریزن میں صرف 1% ہے. اچھا 1% بہت کم ہے. تو اس طرح ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. مطلب ہے اگر اون بیٹے دی اگر کوئی بیٹی ہے اون دے وچ رسک آمن دی امکانات کوئی نہیں. فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جس کو کینسر, جو کینسر کا پیشنٹ ہے اس کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کے اندر چانسز زیادہ ہیں کمپیریٹیولی. ڈاکٹر عامر ستار صاحب تارے کو پوچھنا چاہساں کہ کیا سمجھ دیو کہ کینسر دی بیماری دی اویئرنیس جتنے بھی معاملات ہیں کیا سارے بالاں دے نصاب وچ ہونے چاہیے؟ ہمارے بچوں کے نصاب میں ہونے چاہیے جیسے باقی تعلیم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ بھی ایجوکیشن ہے, ایک تعلیم ہے, ایک تربیت ہم نے کرنی ہے. شاید ہم تعلیم دے دیتے ہیں, تربیت کا بھی فقدان ہمارا موجود ہے کہ عام جو ہماری زندگی ہے, زندگی میں سب سے پہلے انسان کا ایک اپنا جسم شامل ہے جس کی اس نے حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے صحت کو پڑھانا, صحت کے بارے میں سمجھانا, صحت کو حاصل کیسے کرنا ہے, صحت کو مینٹین کیسے رکھنا ہے, یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر فامیہ دی گفتگو اور تاری گفتگو کے بعد میں ایک سوال بیا آگے سامنے. انہوں نے بار بار گائناکالوجسٹ کا ذکر کیتا ہے. دوجا ہے پیشنٹ دی ذہنی پوزیشن کی جڑے ویلے کو اچانک پتہ لگ دے وہ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوندی ہے. تساں کیا سمجھ دیو کہ مینار کینسر ہسپتال دے وچ کل وقتی گائناکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے, سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے اور میڈیسن دے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے؟ کیا سمجھ دو ہونا چاہیے؟ ہاں جی, جو ایک مکمل جو سیٹ اپس ہوتے ہیں کینسر کے علاج کے, جیسے ہم باقی ایڈوانس کنٹریز میں موجود ہیں, ان میں یہ سارے لوگ ایک چھت کے نیچے واقع موجود ہوتے ہیں. ان میں گائنیکالوجسٹ, سرجن, فزیشین اور سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں. مینار بھی اس طرف جا رہا ہے ابھی, بٹ ابھی تھوڑا کم سلو ہے. ہم لوگوں نے زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف رکھی ہے جو موڈیلٹیز باہر موجود نہیں ہیں. فزیشین کی طرف ہم لوگ ریفر کر دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, جو ہمیں لگتا ہے ایک اچھا فزیشین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ کافی فزیشین ایسے ہیں جو کہ کینسر کے پیشنٹ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کی جو باقی تکلیف ہے ان کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح سرجن اور گائنیکالوجسٹ بھی کینسر کے مریضوں کی سرجریز کرتے ہیں اور بہت سکسیزفل اور بہت اچھی سرجریز ایون کہ ملتان شہر میں بھی ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں آگے مینار بھی اسی طرف جا رہا ہے, لیکن ابھی دوسروں کی کولیبریشن کے ساتھ یہ ڈیفیشنسی بھی پوری کی جا رہی ہے. اچھا یہ فرمیسو کہ اساں دیکھتے ہیں کہ چلو ملتان دے وچ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن دا مینار کینسر ہسپتال ہے, نشتر دے وچ بھی سہولیات ہیں. ایک بندہ آدھے میرے کو وسائل بہت زیادہ ہیں, وہ 4th سٹیج دا مریض ہے اور بیرون ملک چلا ویندے, کیا اتھاں بیرون ملک اچھے ہسپتالوں دے وچ اوندا علاج ٹھیک تھی ویندے یا ساری جات اتنے ہی کو سہولت ہوندی ہے میڈیسن دے اعتبار نال؟ موسٹلی جو کینسر کا علاج ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے آلموسٹ پوری دنیا میں. اچھا جو میڈیسن ہے, خصوصاً میڈیسن جو پروٹوکولز ہیں وہ تقریباً پوری دنیا میں وہی یوز ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہرڈل جو ہے نا فائنانس کریٹ کرتا ہے, جو پیشنٹ افورڈیبل ہے وہ واقعی ہمارے پاس بھی, وہاں پاکستان میں بھی, کہ ملتان شہر میں بھی جو ہماری لیٹسٹ گائیڈ لائن پاکستان میں بھی فالو ہو رہی ہیں. لیکن اگر کسی کو فائنینشیل ایشو نہیں ہے ہم لوگ اس کو اسی لیٹسٹ گائیڈ لائن کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں.
जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, चाहे वो मेडिसिन उनकी 1 मंथ की 3 लाख की है, 5 लाख की है, 7 लाख की है। जिससे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आजकल जिगर का कैंसर पाकिस्तान में रिस्क बहुत बढ़ चुका है। इसमें जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, अगर वो उस पर जिगर हर लिवर ट्रांसप्लांट ना हो सके या एक और इलाज होता है टेस्ट ना हो सके, तो हम लोग मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जिनमें इंजेक्शन फॉर्म में भी और गोलियों के फॉर्म में भी है। जो गोलियां हैं उनकी कॉस्ट तकरीबन पर मंथ की 25 से 30,000 है, लेकिन इसके मुकाबले में एक इंजेक्शन है, प्रोटोकॉल्स हैं, वो 7 से 8 लाख कर भी हैं। तो वो पाकिस्तान में इनके मीनार अस्पताल में भी पेशेंट जो हैं, अफोर्डेबल पेशेंट, उनका उस तरीके के साथ इलाज हो रहा है। अच्छा, नहीं मतलब मैं ये भी डिठे डॉक्टर फामिया कि कैंसर का मरीज़ है और वो मतलब इलाज की पोजीशन अच्छे है, लेकिन वो मुल्तान इलाज नहीं करवेंदा, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर चला वेंदा, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। क्या बचा है इनकी? इसमें मे बी उनका जो एक अभी इसीलिए तो हम बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हॉस्पिटल्स हैं, पहले सहूलियात नहीं थी उनके अंदर। मीनार कैंसर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, मशीनरी नहीं थी, बट अब हमारे पास हर लेटेस्ट मशीन मौजूद है। शफाओं की भी लेटेस्ट मशीन लीनियर एक्सेलरेटर उसको बोलते हैं, लिनिक, वो हमारे पास फंक्शनल है 1 साल से, और हम कैंसर के मरीज़ों को लेटेस्ट उस पर 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग करके शुआएँ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मुल्तान में ये सब कुछ मौजूद है, तो लाइल्मी की वजह से लोग जो हैं वो दूसरे शहरों का या दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। तो इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि मीनार के अंदर हर फैसिलिटी है, वो आके विज़िट करें। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अफोर्डिंग क्लास आती है, और वो आके हम उनको जब एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, तो वो ऑप्ट करते हैं, वो ट्रीटमेंट मीनार में ही कराते हैं, मुल्तान में ही जो उनको सहूलत है। तुसां बड़ी अच्छी गल कीती मीनार के हवाले नाल, उत्थां हर शय मौजूद है इलाज के हवाले नाल। और तुसां ये भी साकू दसाया कि बलोचिस्तान तो मरीज़ आते पे, अपर सिंध तो आते पे, साउथ पंजाब पूरे तो आते पे। मुल्तान के अलावा मीनार कैंसर हस्पताल के जिहड़े दीगर शहरों के एटॉमिक एनर्जी के जिहड़े हस्पताल, वो किहड़े-किहड़े शहरों के विच हैं? अब हमारे जो आसपास है, बहावलपुर में बीनो कैंसर हॉस्पिटल है, वो भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत काम कर रहा है। इसके अलावा लाहौर के अंदर हैं, और फैसलाबाद के अंदर सहूलियात हैं, कीमोथेरेपी वहाँ पर हो रही है, वहाँ पे रेडिएशन नहीं है, तो वो मरीज़ हमारे पास रेफ़र होते हैं रेडिएशन के लिए। इनफैक्ट हम सारे कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तकरीबन 19 मेडिकल सेंटर हैं जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत काम करते हैं। 19 कैंसर स्पेशलिस्ट सेंटर हैं, तो वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं। अगर हम उधर से बात करें, गिलगित में भी स्टार्ट हुआ है, एबटाबाद में है, इस्लामाबाद में है, इसके अलावा गुजरावाला में सेंटर मौजूद है हमारा, लाहौर में मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं कैंसर के मरीज़ों के लिए। अच्छा आमिर साहब, ये दसो बाल छोटे बालों के विच भी टेंडेंसी देखने को मिलती पई है कैंसर की, कि वो जो कैंसर हैं बालों के विच, और उनकी क्या वजूहात हैं? बच्चों में ज़्यादातर जो है तब्दीलियाँ, जनियाती तब्दीलियों की वजह से जो कैंसर है आ रहा है, उनमें ज़्यादातर बच्चों में जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड या सार्कोमाज होते हैं, जिन्हें हम जो मसल्स के या बोन से रिलेटेड जो कैंसर है, बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंटेशन ऐसे कैंसर की ज़्यादा होती है, और मोस्टली ये जनियाती तब्दीलियों की वजह से अपीयर हो रहा है। अच्छा, ये थैलेसीमिया थी वेंदे, ये हेमोफीलिया थी वेंदे, वो भी मतलब कैंसर दे विच तब्दील थींदे ने, या वो अलग बीमारी है? वो अलग चीज़ होती है। अच्छा, और बालों की जिहड़ी बीमारी है कैंसर दी, इहदे विच कितने फीसद इम्कान है कामयाबी दा? ये भी मुख्तलिफ हैं। जो सार्कोमाज है, अर्ली प्रेजेंटेशन है, अर्ली डायग्नोसिस है, उसमें ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ब्लड कैंसर ज़रा ज़्यादा सीवियर होते हैं, जिसमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इनमें भी कुछ 1 से 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि काबिल इलाज होती हैं। डॉक्टर फाहम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के किते कोई यो जी वैक्सीन आई है कि बाल भी मतलब फ्यूचर दे विच दी बीमारियां तो दूर थी वेंदे? कैंसर के हवाले से अगर आप बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस तो होता है और ट्रीटमेंट भी होती है। अच्छा, लेकिन वैक्सीन की अगर हम बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन का एसएच कैंसर के लिए कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब कोई एविडेंस नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान खातून को अगर हम वैक्सीन लगाएं तो इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, एविडेंस कोई नहीं, लेकिन आम मतलब जनरल पासे वाले आसा कि आम आदमी कैंसर दे बचाव कीते क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? अब उसके अंदर हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि हमारे कॉमन कैंसर कौन से हैं और उन कॉमन कैंसर से बचाव के तरीके कौन से हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉमन कैंसर में फेफड़े का कैंसर है और उसका बहुत ज़्यादा रिस्क है स्मोकिंग, सिगरेट। खवातीन दे विच हुण देखने को मिलती भी कि खवातीन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वाले पासे आंदे पे। बिल्कुल, और आजकल ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट चीज़ें, शीशा और वेप है, मेरे ख्याल है इस तरह से कोई चीज़ें हैं, तो उसमें ऑल वो कहते हैं कि निकोटीन की अमाउंट कम है, बट स्टिल रिस्क तो है। अच्छा। तो स्मोकिंग तो किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़
कोई भी वो कार्सिनोजन है, और वो जब जिस्म के अंदर दाखिल होगा कोई भी केमिकल, वो केमिकल जाके जिस्म की जो नॉर्मल आपकी एनाटमी है, आपकी फिजियोलॉजी, उसको डिस्टर्ब करेगा. और कैंसर है ही, कैंसर का मतलब ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जो किसी भी केमिकल से, किसी भी हार्मफुल चीज़ से बॉडी की नेचुरल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी और वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाएगी. तो पान, नस्वार, हुक्का, ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਟੈਨਸ਼ਨ, क्या टेंशन ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਥੀ ਵੰਦੇ? अगेन स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज होता है. अच्छा. बॉडी का सिस्टम, डायरेक्ट लिंक तो हम नहीं कह सकते, बट इनडायरेक्ट लिंक है कि पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज होगा, इम्यूनिटी चेंज हो जाएगी, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी. स्ट्रेस की वजह से नींद पूरी नहीं होगी, तो उसकी वजह से जब एक लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा, तो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से जो डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज्म हैं वो डिस्टर्ब होंगे. डॉक्टर आमिर साहब से बसाएं दे दें कि बेशुमार डॉक्टर साहबान भी स्मोकिंग करें दिन, वो अपने मरीज को किवें कायल करें दे उसन कि तुसा ये काम ना करो? वो प्रोफेशनली कायल कर लेते हैं उनको. अच्छा. और वाकई बहुत सारे डॉक्टर्स में स्मोकिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है. अच्छा. तो हमारे कई अपने अच्छे दोस्त हैं जो कि स्मोकिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनली तो वो मना करते हैं अपने पेशेंट्स को, उनको काउंसल करते हैं कि स्मोकिंग जो है तकरीबन तमाम बीमारियों की जड़ है. अच्छा. तो डेफिनेटली प्रोफेशनली तो मतलब वाल एक पैगाम ते वेंदे ना कि जेड़ा एक काम डॉक्टर करेंदा पे ते अगर मैं कर गिनसा तो वाल क्या केड़ा मसला बन सी? जी वाकई ये इससे एक अच्छा मैसेज एक आम पब्लिक के लिए नहीं जाता. अच्छा. जैसे कोई मुबल्लिग है, अगर अल्लाह ना करे हम उसको कोई चीज़ करते हुए देख ले तो हम उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं. बिल्कुल ऐसे. तो इसी तरह डॉक्टर अगर किसी ऐसी हैबिट्स में इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से सेहत को ख़तरा है, तो वो हमारे पेशेंट्स के लिए, एक आम पॉपुलेशन के लिए, जिसके लिए हम लोग रोल मॉडल की शक्ल में आजकल मौजूद होते हैं. अच्छा. तो पाकिस्तान जी सोसाइटी में डॉक्टर्स को एक रोल मॉडल समझा जाता है, एक अच्छी लाइफ के लिहाज से या जिस तरह एक अच्छी पढ़ाई के लिहाज से. और अगर कोई ऐसी हैबिट्स होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी में रॉन्ग मैसेज जाएगा. मैं देदा कि निश्तर दे विच अगर टी टाइम होंदे उत्थां समोसे आ वेंदे न और बाजारी सारी शैवां और डॉक्टर बड़े रगबत दे नाल खांदे न, ते इहदा मतलब है कि असां भी वो खा सकते हैं? हाइजीनिक कोई चीज़ हो तो जरूर. डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं और हर अच्छा. इंसान में मतलब थोड़ी बहुत कमियां ख्वाहिशात कोताहियां होंदे होती हैं, तो लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल Healthy पर आएं. lifestyle. जेवले में कोशिश शादियां करें, ते देदा कि डॉक्टर साहबान घटा-घट बोतलां पींदे पे होंदन. कोशिश करें, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं. अच्छा. रूटीन ना बनाएं, बाकी कभी कभी तो चलें. कभी कभी और मतलब देन है. उसके बाद फिर आपका डाइट इंटेक और आपकी जो और डेली की एक्टिविटीज है ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. अच्छा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना एक टाइम अच्छा खा लेते हैं, जैसे हमें हुक्म है कि नाश्ता अच्छा किया जाए. अच्छा. मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि नाश्ता अच्छा किया, देन ग्रेजुअली खुराक को हम कम करें, रात में सिर्फ मुनासिब खाना लें. अच्छा. अगर इस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक हेल्दी खाना खाने के साथ हम लोग अपनी सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं. ओवरऑल के- बैलेंस हो अच्छा. Overall हर balance चीज का. डॉक्टर फामिया की जड़ा ये नाकिस पानी है, खराब पानी, ये भी कैंसर दी वजूहात ही चाहते? साफ शफाफ अब पानी ये नहीं दी- पता उस पानी के अंदर कौन सा केमिकल एलिमेंट है, क्योंकि डिफरेंट कैंसर्स में जो साइंटिफिक रिसर्च बताती है वो केमिकल्स हैं जो, जैसे अगर हम बात करें फ्राइड चीज़ों में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए अच्छा. और डिफरेंट नाइट्रेट्स हो गए. अब पानी की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सा केमिकल है. अगर तो ऐसा कोई केमिकल है जो साइंटिफिकली प्रूवन है तो वो तो प्रॉब्लम करेगा, वरना कैंसर के अलावा गंदा पानी डायरिया तो ज़रूर करेगा, और कुछ करे ना करे. अच्छा. मतलब बाकी बीमारियां तो उनके करेगा. असरात थी वेंदन बिल्कुल, कैंसर के साथ नहीं है, बाकी बीमारियां हो सकती हैं. डॉक्टर आमिर साहब असां ये भी देते हैं कि लोग परेशान थी वेंदन कैंसर दा सुनने दे बाद. वाल वो मैं गाल करे सा कि महंगा इलाज जड़ा है और बाज़ औक़ात हस्पताल दे विच सहूलत नहीं होंदी, उनके बाद उनका ब्याह क्या तरीका बन सकता है कि वो किवें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं? जी, एटॉमिक एनर्जी सेंटर इसी लिहाज से जो कैंसर की फैसिलिटीज़ हैं इनको बढ़ा रहा है. मैं अभी डॉक्टर फामी की बात में एडिशन करूंगा कि एक तो ये हमारे बड़े शहर है, मुल्तान भी पाकिस्तान के एक बिग सिटीज़ में आता है. इसके अलावा जो पेरीफ्रीज हैं उनके डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लाड़काना, नवाब शाह और गिलगित, इनमें अब हाल ही में पिछले 10 साल में हमारे 5 से 6 नए सेंटर बने हैं. अच्छा. इसी तरह फैसिलिटीज बनाई जा रही है ताकि जो लोगों का फ्लो है कि कुछ अर्सा पहले तक जो डीआई खान का पेशेंट था उसका रुख भी या पेशावर की तरफ होता था या मुल्तान की तरफ होता अच्छा. था. अब इस तरह फैसिलिटीज बढ़ रही है तो उनको अपने सेंटर पर जब सहूलियत मिल रही है तो ये एक पेशेंट के लिए मेंटली बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है अच्छा. कि घर में रहकर वो इलाज करा सके. तो इसका हल यही कि जितने अच्छे से अच्छे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, मीन के हॉस्पिटल्स हों और वेल इक्विप्ड हों और ट्रेंड अमले के साथ हों, यही चीज़ें हमारे पेशेंट के लिए फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकती हैं. कितने अरसे बाद आम आदमी जड़ा सेहतमंद है
ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जनरली जो कैंसर की तशखीस के लिए जो खून टेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, जिगर से रिलेटेड हैं या कोलॉन जो आंत का कैंसर होता है इससे रिलेटेड कुछ खून के टेस्ट हैं जो कि कराने से कुछ रिस्क फैक्टर का अंदाज़ा किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन जनरली हम लोग डॉक्टर्स ज़्यादा एडवाइस नहीं करते कि एक पेशेंट को उससे फोबिया भी हो सकता है, वो परेशान भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई ब्लड टेस्ट में अगर कोई तब्दीली आई हो कैंसर की वजह से आई है, अच्छा। कोई और मेडिकल रीज़न भी हो सकती है उसके पीछे। तो इसीलिए कुछ टेस्ट हैं खुसूसन आंतों के कैंसर से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, या जैसे सर्वाइकल कैंसर का मैंने बताया उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उसमें हम एडवाइस करते हैं। लेकिन उन पेशेंट में जिनकी फैमिली रिस्क हो या जिनमें कोई तब्दीलियाँ वाकई हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर फामिया प्रोग्राम का वेला मुकदा पे कैंसर के मरीजों की कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं ये बताना चाहूँगी कि कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप आएँ, डिस्कस करें, कैंसर हॉस्पिटल में आएँ और इलाज करवाएं और मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं इलाज के बाद। तो खौफज़दा नहीं होना, बस कैंसर के नाम से ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो खवातीन के पारों तुम क्या आखना चाहते हो? ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, क्योंकि ख़वातीन आम तौर पर अपने आप को छोड़ के अपने पूरे घर वालों पे और पूरे घर पे तवज्जो देती हैं, खुद पर तवज्जो नहीं देती। अच्छा। तो खुद पर तवज्जो दें, अपने जिस्मानी कोई तब्दीली महसूस हो, कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो उसके बारे में सोचें और डिस्कस करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर सतार साहब तुम को पैगाम देना चाहते हो? जी बिल्कुल, पैगाम यही है कि ज़िंदगी बहुत प्यारी है। अच्छा, अपना भी कीमती ख्याल है। रखें और अपने लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत को लेकर खुसूसन। अच्छा, और क्या एहतियाती तदबीर होनी एहतियाती चाहिए? तदबीर यही है कि वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, अच्छा खाएं और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਖਾਵਣਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਥੀਂਦੇ ਨੇ? डाइजेशन इशू जाहिर सी बात है, लेट खाएंगे सो जाएंगे, वो एक खाना जिसको जाके आगे मैदे ने या बाकी जिसे हमने हजम करना था वो उस तरह से प्रॉपर हजम नहीं हो पाएगा और वो सारे ही सिस्टम को साथ डिस्टर्ब करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फामिया अब्दुल्ला और मेहरबानी डॉक्टर आमिर सतार साहब तुसां कैंसर के आलमी दिन के हवाले नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के प्रोग्राम में तशरीफ गिन आए और मैं समझदा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मीनार कैंसर हस्पताल की खिदमात इस खिते दी किते बहुत ज़्यादा शानदार हैं। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खावन पीवन और रोज़गार तुहारे अच्छे हो सन, टेंशन फ्री लाइफ हो सी तो ई बीमारी तू महफूज भी रह सकती और खुदा ना खासा तुहारे कहीं मिलने वाले को फैमिली मेंबर्स को कैंसर थी गए, परेशान थी मन की लोड़ कोई नहीं। पुरुमीद रहो, कैंसर का इलाज मौजूद है और इंशाअल्लाह सेहत तुहारा मुकद्दर हो सी। इन नाल सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दे सो। सोने अल्लाह के हवाले।